بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں۔ تو آج ابھی کچھ دیر پہلے یہاں پہ ایک مرغی جو ہے وہ اچانک سے ایسے پھڑپھڑانا شروع ہو گئی اور گرنا شروع ہو گئی، تڑپنا شروع ہو گئی۔ تو میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہے اس کو۔ تو زیادہ یہ بے ہوش ہو گئی، پھر پڑی رہی، ایسے پھٹکنا شروع کر دی۔ تو پھر مجھے لگا کہ یہ نا مر رہی ہے۔ اچانک بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، دانا شانا بھی کھا رہی تھی، اچانک سے جو ہے نا یہ بیمار بے ہوش ہونا شروع ہو گئی۔ پھر میں نے اس کو جو ہے نا وہ ذبح کیا ہے، حلال کیا ہے۔ تو میں ابھی جا رہا ہوں ماموں والوں کے پاس، ان کو جو ہے ابھی ہم دیتے ہیں یہ مرغی، وہ پکا کے کھا لیں گے۔ تو آپ سب نے بتانا ہے کہ یہ کیا بیماری ہو سکتی ہے تاکہ میں اس کا جلدی سے ٹریٹمنٹ کرواؤں۔ اور میں ویسے بھی یہاں ڈاکٹر کو بھی ان سے مشورہ لیتا ہوں، پوچھتا ہوں، اور یہاں جن کے پاس مرغیاں ہیں ان سے بھی پوچھتا ہوں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ کوکڑا ہے، کوکڑا جو ہوتا ہے نا مرغیوں کو لگتا ہے اکثر تو یہ وہ ہوتا ہے، اس کا بھی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، تو ٹوٹکا ہوتا ہے وہ ہم کریں گے۔ تو فی الحال چلتے ہیں ہم یہ ماموں والوں کے پاس۔ میرا بھائی ہے نا چھوٹا نیاز، تو اس کے پاس جو دوسری ہوتی ہیں نا اصیل مرغیاں، اس کے پاس اصیل مرغیاں ہیں۔ وہ نیاز بھائی اکثر مرغیوں کی دیکھ بھال کرتا رہتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا بیماری ہوتی ہے۔ میں نے ماموں سے پوچھا ہے، ماموں نے کہا ہے کہ مجھے نہیں پتہ۔ تو اس نے کہا ہے کہ یہ ٹیکے ہوتے ہیں، انجیکشن، ماموں نے کہا، جو مرغیوں کو لگتے ہیں اس طرح کی بیماری کے لیے۔ تو آپ نیاز سے پوچھیں، انہوں نے کہا ہے کہ نیاز کو پتہ ہوگا۔ تو میں ابھی گھر جا کر دوسرے موبائل سے نیاز کو فون کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں اس سے۔ یہ دیکھیں یہ کوے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ہے نا کاٹتے ہیں۔ تو نیاز کو فون کرتے ہیں، پھر ان سے پوچھتے ہیں، اس کو بلاتا ہوں میں، ٹیکے لے آتے ہیں بازار سے۔ ان کے جو پر ہوتے ہیں نا، پروں کے اندر کہتے ہیں کہ لگتے ہیں ٹیکے، پھر یہ اس طرح کی ان کو بیماری نہیں لگتی۔ تو ابھی چلتے ہیں، یہ راستہ ہے ہمارا، بہت ہی دشوار راستہ ہے۔ صبح دودھ لینے کے لیے بھی میں ادھر سے جاتا ہوں اور ادھر سے جو ہے میں آتا ہوں۔ یہ کھالا بھی چل رہا ہے۔ چلیں جی، گھر پہنچ کر اس کو فون کرتے ہیں پھر۔ ابھی میں نے نیاز بھائی کو کال کی تھی، تو اس نے مجھے بتایا کہ ان کو ہو گیا ہے نزلہ۔ نزلے کی وجہ سے ان کا گلا جو ہے نا وہ ہو گیا ہے بند۔ تو وہ جو مرغی آپ کی اس نے کہا کہ مری ہے نا، وہ اس کی طبیعت پہلے سے خراب ہوگی۔ تو کل سمینہ نے ان کو کھلا دیا روٹی جو بھگی ہوئی ہوتی ہے نا، وہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ کوئی ایسی ویسی چیز اس نے کھا لی ہے جو ایک دم سے اس کو جو ہے نا وہ نزلہ زیادہ ہو گیا اس کو، اور اس کا گلا بند ہو گیا اور سانس نہیں آئی اور وہ پھٹکنا شروع ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ جو 10 لاکھ والا ٹیکہ ہوتا ہے نا، پورا ٹیکہ، اس کا نام ہوتا ہے 10 لاکھ، ہوتا ہے 10-20 روپے کا ہے۔ تو وہ کھلانی پڑے گی ان کو، اس کے بعد پھر ان کو جو ہے نا انجیکشن لگانے پڑیں گے پروں کے اندر، پھر یہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو ابھی وہ تو کام پہ ہے نیاز بھائی، شام کو آئے گا، پھر اس کو کہیں گے کہ ان کو جو ہے نا انجیکشن لگا دے، تو پھر یہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ کچھ جو ہے نا اس میں ان کے منہ سے نا خر خر کی آواز آ رہی ہے، تو نزلہ ان کو جو ہے نا وہ ہو رہا ہے۔ ابھی کھڑکی کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کو جو ہے کیا لگی ہوئی ہے۔ ہاں جی، ہاں جی بچوں، یہ نا میں نے پہلی بار رکھا ہے تو مجھے نہیں لگتا پتہ۔ ابھی دیکھیں گے، نیاز بھائی جو ہے نا وہ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ان کا، اللہ پاک کرے ٹھیک ہو جائیں۔ ان کے گلے سے نا خر خر کی آواز آتی ہے کبھی کبھی، جس کی وجہ سے اس نے مجھے بتایا ہے کہ جو نا گلا ان کا بند ہو جاتا ہے اور یہ مر جاتی ہیں۔ تو اس نے کہا ہے کہ ویکسین کرنی پڑے گی، پھر ٹھیک ہو جائیں گی۔ چلیں، آپ کے نالج میں بھی آ گیا کہ جو ہے نا اگر اس طرح کی بیماری لگ جائے نا مرغیوں کو، اچانک سے پھٹکنا شروع ہو جائیں اور مر جائیں، تو پھر آپ سب نے بھی سمجھ لینا ہے کہ ان کو نزلہ شزلہ ہو گیا ہوگا، تو آپ نے ویکسین کر لینی ہے۔ کیونکہ میں بھی پہلی بار میں نے مرغیاں رکھی ہیں تو مجھے بھی نہیں چلتا پتہ، تو جو نالج مجھے ملتا ہے تو پھر میں آپ سب کو بھی بتاتا ہوں، تاکہ اگر کسی کے پاس ایک آدھی بھی مرغی ہے نا، وہ اگر بیمار ہے تو وہ اس طرح سے کر سکتا ہے۔ کیونکہ موسم ہو رہی ہے چینج،
اوپر سے انہوں نے کھا لی وہ روٹی بھیگی ہوئی، جس کی وجہ سے پھر یہ مسئلہ ہو گیا۔ دیکھیں ہمارے بچڑے جو ہیں وہ بیل بڑے بڑے ہیں، ان کو بھی اس طرح کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی بیچارے جو ہے نا، ان کو بھی نزلہ وغیرہ ہو جاتا ہے۔ یہ بڑے ہیں برداشت کر جاتے ہیں، چھوٹی مرغیاں ہوتی ہیں وہ برداشت نہیں کر پاتی ہیں، تو بیمار ہو جاتی ہیں۔ تو اس کو جو چھاؤں میں باندھتے ہیں، اس کے اوپر آلریڈی چھاؤں ہے، وہ چھاؤں پہ بیٹھا ہے۔ ابھی میں نے نیاز بھائی کو کال کی تھی تو اس نے مجھے بتایا کہ ان کو ہو گیا ہے نزلہ۔ نزلے کی وجہ سے ان کا گلا جو ہے نا وہ ہو گیا ہے بند۔ تو وہ جو مرغی آپ کی اس نے کہا کہ مری ہے نا، وہ اس کی طبیعت پہلے سے خراب ہوگی۔ تو اس کل سمینہ نے ان کو کھلا دیا روٹی جو بھیگی ہوئی ہوتی ہے نا، تو وہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ کوئی ایسی ویسی چیز اس نے کھا لی ہے جو ایک دم سے اس کو جو ہے نا وہ نزلہ زیادہ ہو گیا اس کو، اور وہ اس کا گلا بند ہو گیا اور سانس نہیں آئی اور وہ پھٹکنا شروع ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ جو 10 لاکھ والا ٹیکہ ہوتا ہے نا، پورا ٹیکہ، اس کا نام ہوتا ہے 10 لاکھ، ہوتا ہے 10-20 روپے کا ہے۔ تو وہ کھلانی پڑے گی ان کو، اس کے بعد پھر ان کو جو ہے نا انجیکشن لگانے پڑیں گے پروں کے اندر، پھر یہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو ابھی وہ تو کام پہ ہے نیاز بھائی، شام کو آئے گا، پھر اس کو کہیں گے کہ ان کو جو ہے نا انجیکشن لگا دے، تو پھر یہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ کچھ جو ہے نا اس میں ان کے منہ سے نا خر خر کی آواز آ رہی ہے، تو نزلہ ان کو جو ہے نا وہ ہو رہا ہے۔ تو ابھی کھڑکی کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کو جو ہے کیا لگی ہوئی ہے۔ ہاں جی، ہاں جی بچوں، یہ نا میں نے پہلی بار رکھا ہے تو مجھے نہیں لگتا پتہ، ابھی دیکھیں گے نیاز بھائی جو ہے نا وہ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ان کا، اللہ پاک کرے ٹھیک ہو جائیں۔ ان کے گلے سے نا خر خر کی آواز آتی ہے کبھی کبھی، جس کی وجہ سے اس نے مجھے بتایا ہے کہ جو نا گلا ان کا بند ہو جاتا ہے اور یہ مر جاتی ہیں۔ تو اس نے کہا ہے کہ ویکسین کرنی پڑے گی، پھر ٹھیک ہو جائیں گی۔ چلیں، آپ کے نالج میں بھی آ گیا کہ جو ہے نا اگر اس طرح کی بیماری لگ جائے نا مرغیوں کو، اچانک سے پھدکنا شروع ہو جائیں اور مر جائیں، تو پھر آپ سب نے بھی سمجھ لینا ہے کہ ان کو نزلہ شزلہ ہو گیا ہوگا، تو آپ نے ویکسین کر لینی ہے۔ کیونکہ میں بھی پہلی بار میں نے مرغیاں رکھی ہیں تو مجھے بھی نہیں چلتا پتہ، تو جو نالج مجھے ملتا ہے تو پھر میں آپ سب کو بھی بتاتا ہوں، تاکہ اگر کسی کے پاس ایک آدھی بھی مرغی ہے نا، وہ اگر بیمار ہے تو وہ اس طرح سے کر سکتا ہے، کیونکہ موسم ہو رہی ہے چینج۔ اوپر سے انہوں نے کھا لی وہ روٹی بھیگی ہوئی، جس کی وجہ سے پھر یہ مسئلہ ہو گیا۔ دیکھیں ہمارے بچڑے جو ہیں وہ بیل بڑے بڑے ہیں، ان کو بھی اس طرح کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی بیچارے جو ہے نا، ان کو بھی نزلہ وغیرہ ہو جاتا ہے۔ یہ بڑے ہیں برداشت کر جاتے ہیں، چھوٹی مرغیاں ہوتی ہیں وہ برداشت نہیں کر پاتی ہیں، تو بیمار ہو جاتی ہیں۔ تو اس کو جو چھاؤں میں باندھتے ہیں، اس کے اوپر آلریڈی چھاؤں ہے، وہ چھاؤں پہ بیٹھا ہے۔ پلیٹوں کو میں نے اچھے طریقے سے واش کر دیا ہے، دیکھیں بہترین لگ رہی ہیں۔ یہاں پہ ہمارے ہاں جو گھر ہے نا وہ کچے ہوتے ہیں نا، اور ساتھ ساتھ جو ہوتی ہے مٹی وغیرہ دھول وغیرہ ہوتی ہے گاؤں میں، جب تھوڑی سی ہوا چلتی ہے نا اسی وقت بہت زیادہ مٹی اڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے نا وہ جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں نا گھر میں، پھر ان کے اوپر جو ہے وہ مٹی وغیرہ گر جاتی ہے اور ساری جو ہے وہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ پلیٹوں کے اوپر بھی دھول مٹی آ جاتی ہے، تو ہر دوسرے دن میں ان کو دھو لیتا ہوں تاکہ اوپر جو ہے نا وہ صاف ہو جائیں، اور جو کرنٹ ہے نا وہ فل آئے اور بیٹری چارج ہو۔ اور پھر شام کے ٹائم جب بچے آتے ہیں نا پڑھنے کے لیے قرآن پاک مدرسے میں، ادھر جو ہے بالکل ہی مطلب یہاں چھاؤں ہوتی ہے پلیٹوں کے اوپر، تو اس لیے نا ہم پھر جو ہے نا ساری مطلب جو یوز ہوتی ہے نا وہ ساری بیٹری ہی یوز ہوتی ہے، تو کوئی ڈائریکٹ کرنٹ نہیں جاتا پنکھوں کے اوپر۔ اس لیے نا ہم جو ہے فل چارج کر کے رکھتے ہیں ان کو، تاکہ یہ جو ہے نا پھر کوئی مسئلہ نہ ہو اور بچے گرمی میں نہ بیٹھیں۔ ابھی آرام کے اسکول کا ٹائم بھی ہو چکا ہے، تو اس کو میں جا رہا ہوں لینے کے لیے۔ سبزی کیا لینی ہے؟ پتہ نہیں کیا مطلب، پتا ہو نا، پتہ نہیں کیا مطلب۔ چلو ٹھیک ہے، پھر آج بناتے ہیں آلو اور گوبھی۔ تو کل ہم نے ہوٹل سے لی تھی دلیا سالن، بس پیاز ٹماٹر دھنیا وغیرہ بس۔ چلو ٹھیک ہے،
ابھی چلتے ہیں چٹکی میں آپ کو ماحول دکھاتے ہیں باہر کا. ہاں بھائی حسن ٹھیک ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ وہ دروازہ کھولو دروازہ، میں نے باہر جانا ہے. ہاں ہاں آرام سے گر جاؤ گے. ماشاء اللہ جی بہت ہی پیاری پیاری سبزیاں لگ رہی ہیں. دیکھیں گوبھی دیکھیں کتنا پیاری اسٹارٹ کی ہوئی ہے انہوں نے، زبردست. تو میں بھی آج لے رہا ہوں یہاں سے گوبھی. یہ گوبھی جو ہے بہت ہی زبردست پڑی ہوئی ہے، یہ وائٹ وائٹ سی. تو میں نے چھوٹا سا ایک لینا ہے سٹا اس طرح کا، چھوٹا سا بالکل ہی. تو چھوٹا سا یہ ہم لیں گے آدھا کلو کا، اور ہم آدھا کلو لیں گے وہ والے آلو. جو وہ ہے نا وہ نمکین ہے، اور جو یہ والے ہیں نا یہ میٹھے ہوتے ہیں. مطلب وہ جو ہے نا وہ فریش ہیں. تو یہ اسٹاک والے ہوتے ہیں، یہ میٹھے ہو جاتے ہیں. تو باقی ٹماٹر وغیرہ پیاز وغیرہ لیں گے مسالہ وغیرہ. اور گاجر بھی آ چکی ہے. آلو اور گاجر جو بنتی ہے نا یہ بھی بہت ہی مزے کی بنتی ہے، بہت مطلب اچھی لگتی ہے بنی ہوئی. تو آج ہم پکا رہے ہیں آلو اور یہ گوبھی اور وہ آلو. تو ابھی لیتے ہیں پھر چلتے ہیں اور ہم کو سکول سے لیتے ہیں. ابھی یہ بنا رہے ہیں دوائی مرغیوں کے لیے. تو بیچاریوں کو وہ نا دو مرغیاں نا وہ جس طرح پہلے وہ کر رہی تھی نا ایسے ایسے کر رہی تھی، دو مرغیاں اور بھی ویسے کر رہی ہیں. اللہ معاف کرے. بس اس وجہ سے نا میں ایسے پرندے وغیرہ نہیں، میری بکری جن سے مری ہے نا میرا دل اس دن سے ڈر گیا ہے. تو ایک تو نا یہ پرندے اور جانوروں کا پتہ نہیں چلتا ان کو ہے کیا. تو پھر اس وجہ سے نا پھر مسئلہ ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں ان کو کیا ہوگا اور ان کو کیا دینا چاہیے. تو کل سے جو ہے ایسے ایک مرغی کی طبیعت خراب تھی، وہ تو بیچاری صبح جو ہے وہ مر گئی ہے. تو اب دو جو ہیں مطلب مری تو نہیں ہے، ہم نے حلال کر دیا اس کو. دو ایسے کری ہیں، تین. اللہ کرے آپ نے دعا کرنی ہے. اتنی مہنگی ہم نے لی ہیں. ابھی تو ہم نے انڈے بھی نہیں کھائے ان کے نا. ظاہری سی بات ہے جس چیز کے لیے انسان لیتا ہے خواہش کرتا ہے وہ تو پوری ہوئی نہیں ہے ہماری. آ رہی ہیں باہر نہیں نکالنا نا ان کو. ہاں اندر چلے جاؤ. پھر دوائی بھی لے آتے نا ساتھ، وہ بھی پلا دیتے. وہ بس وہ سیرپ میں نے پھر نہیں لی. گلا خراب ہے ان کا اور بخار انہوں نے کہا ہے کہ گولی کھلاؤ گلے کے لیے. تو چیک کرنا اگر بخار ہو تو پھر سیرپ دینا. آپ کو کیسے پتہ چلے گا بخار ہے کہ نہیں؟ یہ یہاں پہ اوپلے میں نے رکھے ہوئے ہیں تو بیچاریاں اوپر بھی نہیں چڑھتی. اوپلے میرے وغیرہ خراب. الحمد دروازہ بند کر دینا. یہ بیچاری پھر خراب بھی نہیں کرتی، اتنی اچھی ہیں سمجھدار ہیں ماشاء اللہ سے. تو بس بیچاریوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. شروع سے ہم خوش ہو رہے تھے کہ ماشاء اللہ سے اچھی لگ رہی ہیں، پیاری لگ رہی ہیں. ہاں جی تو میں گیا تھا ابھی شہر، کافی دیر کے بعد لوٹا ہوں واپس. اس کو میں نے کہا تھا آپ نے نا سالن وغیرہ پکا کے رکھ دینا، لیکن اس میڈم صاحب نے کچھ بھی نہیں بنایا. السلام علیکم اقرا. ہاں اقرا ہتہ ملا اقرا سلام کہنے کیتا. ہاں آج میری جان چھوڑ دو، آج میں نہیں پکوانے والا کیونکہ آج میں تھک چکا ہوں. میں شہر گیا تھا لیاقت پور، وہ بھی وہاں سے. ایک تو میں مرغیوں کی دوائی لینے کے لیے گیا تھا. ہمارے چھوٹے جو شہر ہے نا الہ آباد، وہاں مرغیوں کی دوائی نہیں ملتی. تو وہاں سے میں لے کے آیا ہوں دوائی. اینٹی ٹیراسوٹا دوائی کا نام ہے، اینٹی ٹیراسوٹا. تو ایک ویکسین ہے جو مرغیوں کی ہوتی ہے. شکر ہے پیناڈال کی گولی کھلائی ہے نا، اب انہوں نے ساتھ دوبارہ پٹا ہوا ہے نا. ورنہ یہ تو ان کی سانس ہی نہیں آ رہی تھی واپس. اور اس مرغی کو دیکھیں، یہ والی کو کھڑی ہوئی آنکھیں بند کر کے. او جاگ گئی. یہ وائٹ والی، یہ جو دو کھڑی ہوئی ہیں نا ساتھ، یہ پہلے کافی بیمار ہو گئی تھی. اور وہ اس کو بھی پتہ نہیں کھلا دیتے تو ٹھیک ہو جاتی، کیا پتا. کس کو؟ ہاں وہ تو پھٹک رہی تھی ایسے وہ سار نکل رہا تھا اس کا. بس کیا پتا، ہو سکتا تھا کیا پتا ٹھیک ہو جاتی، کوئی پتہ نہیں ہے. ہاں تو ابھی چل رہے. ہاں ہاں ابھی سپارہ پڑھنے کے لیے آ گئی ہیں نا. میں یہ شیمپو کی پتیاں لے کے آیا تھا. اور نہیں ہوتی خراب، کس نے کہا ہے؟ اس میں دو کوالٹیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے لوکل، ایک ہوتی ہے اچھے والی.
जो लोकल होती है ना उससे बाल खुलते नहीं हैं, ख़राब हो जाते हैं, बाल ऐसे चिपक जाते हैं। तो ये अच्छे वाली हैं, इससे कुछ नहीं होता। ये मैंने अच्छे वाली ली है। आई समझ? बच्चों की आवाज़ आ रही होगी अभी ना उसके। हाँ, सिपारा पढ़ रही है ना बच्चे हमारे पास। तो आज मैं छत का सामान भी लेने के लिए गया था, और क्योंकि और अभी सामान और भी हमने लिया है कुछ ना कुछ। तो अभी अभी भी है सामान। हम अभी कुछ लिया है, मतलब कुछ अभी चाहिए। हमने लस्सा ले लिया, ठीक है, छत के लिए शापर भी ले लिया और टाइल भी ले ली। मोटा मोटा सामान जो था ये टीयर गार्डन। हाँ, जो सबसे मोटा था ये था। बाकी बाकी सीमेंट सीमेंट रहती है, और किश्ती टाइल जो है वो रहती है, और मजदूरी, बस मजदूरी इंशाल्लाह इकट्ठी कर लेंगे, हम जमा कर लेंगे। और सीमेंट वगैरह भी इंशाल्लाह जब सारा सामान इकट्ठा हो जाएगा ना फिर हम शुरू करवा वैसे भी देंगे। सब्जियों को मैं इधर तो नहीं पढ़ाएंगे, हम उधर पढ़ाएंगे। इधर ठीक है, इधर उधर क्यों पढ़ाएंगे भाई? ये खुला है ना। नहीं नहीं, बस एक ही जगह सही होती है, बार बार जगह चेंज करना अच्छा नहीं होता। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह सावन बना शुरू हो चुका है। हाँ जी। हाँ, तो आज जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, भिंडी और आलू बना रहे हैं। अच्छे अच्छे करके बनाना, मज़े वाले, ठीक है। गोभी और आलू बना रहे हैं। सॉरी सॉरी, गोभी और आलू भिंडी और आलू मैं कह रहा हूँ शुक्र है हमारी मुर्गियाँ ठीक हो गई कुछ ना कुछ। हाँ, कुछ अच्छा कुछ किया है, इन पे ऐसे थोड़ी ठीक हुई है। कुछ कुछ अभी भी कमज़ोर हरी अभी ढीली सी हैं, है ना। पता नहीं क्यों अचानक से। ओए दरवाजा बंद प्या, कर। प्याज वगैरह खाया है ना इन्होंने, इसलिए ऐसे हुई हैं। कल डाला था हमने, प्याज डाला था इनको, इस वजह से। वैसे हालांकि ये प्याज शौक से खाती हैं, तो फिर पता नहीं अब क्यों ऐसे हुआ है। नहीं नहीं, ये कभी कभी बीमार भी पड़ जाती हैं, मौसम चेंज हो रही है ना इसलिए। और यहाँ पे अरहम ने ना रस केक भिगो भिगो के खाई हैं। जो रस केक होते हैं ना वो सूखे सूखे होते हैं ना वो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे ये वाले टीयर जो है ना बरामदे में हमारे मदरसे में इस्तेमाल हो जाएंगे। तो बहुत खुशी होगी, छत पक्की हो जाएगी, बच्चे खुशी खुशी बैठेंगे। तो ये पैसे जो थे वो मतलब क्या हेरा फेरी होगी थी, क्या हो गया था पैसे? फ्रॉड हो गया था वो जो। फ्रॉड हो गया था। माशाल्लाह से मदरसे के पैसे थे दोबारा से वापस आ गए हैं, वो हमें बहुत खुशी है। रूबी आती हैं हमारी लंदन से। तो वो ना उन्होंने हमें भेजे थे लस्से के पैसे और टाइल के पैसे। तो वो जो कंपनी थी ना क्रॉस पे उनका नाम था, वो उनमें ना कोई मतलब क्या इशू आ गया कोई। तो 1 मंथ के बाद जो है ना यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमने बड़ी दुआएं की कि अल्लाह पाक करेंगे रिकवर हो जाएं, क्योंकि हमने छत दिलवानी थी। मैंने कहा अब ये आधा सामान हमने ले लिया है, आधा सामान हमारा रह गया है, हाँ, तो पता नहीं पूरा होगा कि नहीं। अल्लाह पाक ने मेरी दुआ सुनी है। जो अल्लाह पाक के काम होते हैं ना वो अल्लाह पाक ही पूरे करता है। आई समझ? अल्हम्दुलिल्लाह से अभी जो है कुछ सामान ये है, कुछ और ले लेंगे अभी। हाँ जी, मतलब वो भी लेंगे हाँ, इंशाल्लाह। सीमेंट लेनी है हमने, और मजदूरी और खिश्ती टेंट होती है वो, बस। अभी मैं बाज़ार गया था, तो हमारे बाज़ार में बहुत ही ज़बरदस्त खजूर मिलती हैं। तो मैं वहाँ से खजूर लेके आया था, जो कि बहुत ही मज़े वाली खजूर हैं। चेक करें कितना ज़बरदस्त हैं, और इतना बड़ी बड़ी भी खजूर हैं। देखें पूरे मोबाइल के जितना बड़ी खजूर है। तो ये देखें, ये माशाल्लाह कितना बड़ी बड़ी खजूर हैं। देखिए पूरे मोबाइल के साइज़ जितना बड़ी खजूर है, ज़बरदस्त। तो मैंने जब देखा ना तो मैंने कहा ये खजूर जो है वो लेके जानी चाहिए। और हम बेटा चेक करके बताओ कैसी है, खा के बताओ, जल्दी करो। खाया तो है नहीं, पहले ऐसे कह दिया बहुत अच्छी। बंदा खाता है, टेस्ट टेस्ट करता है, चबाता है उसको, फिर अंदर निकलता है, फिर जाकर चलता है पता कैसी है। अच्छी है, पक्की बात है। चलें जी। तो मैंने अरहम के लिए ली थी, मैंने कहा चलो अरहम खाएगा मज़े करके, स्कूल भी लेके जाएगा, अपने दोस्तों को भी खिलाएगा। हैं, लेके जाओगे? हाँ, उनके पास ना वो होते हैं नमूरिया भी। नमूरिया? नमूरिया बहुत बड़े बड़े होते हैं। नमूरिया? नमूरिया क्या होता है? नमूरिया होती हैं जो नीम के जो दाने नहीं होते वो होते हैं। हाँ वो है। हाँ, चबलियाँ ना मारा करो, बात किया करो अच्छी अच्छी। हाँ, उनके वहाँ यमूरिया नहीं होती हैं, नमूरिया यमूरिया क्या स्कूल लेके आएंगी वे स्कूल में वो।
वजह क्या थी? हाँ, ये बात तो ना हो, ये चबली हो गई। और ये मैंने अंजीर भी ली थी थोड़ी सी, एक पाव अंजीर है जो कि मुझे बहुत पसंद भी है, और मैं इसको जो है ना एज ए दवाई यूज़ करता हूँ, दवाई के लिए यूज़ करता हूँ मैं, क्योंकि मेरे मैदे वगैरह का वो रहता है ना अक्सर इन्फेक्शन, मैदे की मसला रहता है मेरा, तो मैं इसलिए ना ये अंजीर खाता हूँ अक्सर, तो ये मैदे के लिए ना अच्छा होता है। अभी मैंने इनको वैक्सीन जो है वो करवाई है, भाई नियाज आया था, लेकिन अब ये लड़ रही हैं आपस में, इनको पता नहीं क्या है, इनको मार पड़ेगी बस, और कुछ नहीं है, मुझे लगता है ऐसे है। ये देखो, अब पता नहीं इनको क्या हो गया, ये लड़ रही हैं आपस में। ये जो बड़ी है ना, बड़ी सरदार, ये ठुंगे लगाती है इनको, ये अंडे वाली बड़ी सरदार, ये वाली। ये सबकी सरदार है। हाँ, चल रहे भाई, पेरेंट्स भाइयों, अल्लाह हाफ़िज़, इस ब्लॉग का एंड करते हैं जी।